اسلام آباد میں یہ بازگشت ہے کہ یہ حکومت جاری ہے یا نہیں جاری ہے. آپ بھی ایک باخبر صحافی ہیں, آپ کا کیا انالیسز ہے اس حوالے سے؟ یہ تجزیے کی بات کریں, یعنی کہ جو معروضی حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی کہ کسی طرح یہ جو سخت سیاسی عدم استحکام ہے اس کو استحکام کی طرف لے کے جائیں, جو تناؤ کی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو. اور ظاہر ہے کہ اب تک جس طرح سے پرفارمنس رہی ہے, 1 ماہ بلکہ 5 ہفتے ہو گئے ہیں, اس میں لگتا نہیں کہ اس حکومت کے اندر جو ہے جو اس کو عوام کی طرف سے رد عمل ملا ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں میڈیا کی جانب سے ملا ہے, حتیٰ کہ میں کہوں گا بزنس سرکل سے تو کہیں پر امید کی کرن نظر نہیں آتی. تو زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے, مطلب اگر ہم سیاسی حلقوں میں بات کریں, صحافتی حلقوں میں, اور حتیٰ کہ کاروباری حلقوں میں جو کہ سب سے زیادہ باخبر رہتے ہیں, ان کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں ملک میں, تو وہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جناب اس حکومت کا جانا جو ہے وہ یقینی ہے. اب بعض لوگ گھنٹے گن رہے ہیں, بعض لوگ دن گن رہے ہیں, اور بعض لوگ ہفتے 2 ہفتے گن رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ جب اگر حکومت یہ جاتی بھی اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ڈیزالو کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اگلے قدم کی طرف جانا ہے, تو کچھ معاملات طے یعنی کہ آپ کے خیال میں گھنٹے دن اور ہفتوں سے اوپر کی گیم نہیں ہے آپ کے خیال میں, یعنی کہ آپ مہینوں تک بھی نہیں جا رہے؟ نہیں, مجھے امید نہیں ہے. اور اس میں اب دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے عامر جاز صاحب, دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے, آپ نے کہا کہ 5 ہفتے میں یہ کوئی خاص کارکردگی دکھا نہیں سکے, لیکن دوسری طرف جو پچھلی حکومت تھی اس کے حوالے سے بھی کارکردگی پر تو بہت زیادہ سوالات تھے نا, اور وہ 3.5 پونے 4 سال سے اس لیول پہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے تھے جس پر توقعات تھی. تو ایک طرف 3.5 پونے 4 سال کے آزمائے ہوئے اس وقت حالیہ تاریخ میں, دوسری طرف ڈو یو ریئلی تھنک کہ 5 ہفتوں میں اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں کر سکا یا کوئی گورنمنٹ پرفارم نہیں کر سکی تو اسے گھر چلے جانا چاہیے؟ 5 ہفتے سر, 5 ہفتے. اس سے پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو پورا عمل جب شروع کیا گیا, اگر آپ یاد کریں تو اس وقت سے متنازع ہے. حکومت کہتے ہیں نا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے متنازع بن گئی. ہمیشہ ہم پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے اس کو 1-2 سال کا ہنی مون پیریڈ ملتا ہے. اس حکومت کے حوالے سے پہلے دن سے سوالیہ نشان تھے, یعنی کہ نہ صرف اس کی مقبولیت کے حوالے سے, اس کے لیجیٹیمیسی کے حوالے سے کوسچن مارک تھے. اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا پاکستانیوں کا حلقہ ہے کہ جو نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے تبدیلی لائی گئی وہ ایک متنازع عمل تھا, تو وہ ایک چیز تھی. تو میں نہیں سمجھتا صرف بات پرفارمنس کی ہے. پھر ہمارے یہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ جی وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں, وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں لیکن روڈ میپ نہیں ہوتا. اب اس وقت روڈ میپ پاکستان کو 2-3 طرح کے روڈ میپ. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس روڈ میپ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ ایک تو لیجیٹیمیسی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ایک طریقے عدم اعتماد آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے اور آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا, جس کے اوپر ایک طرح سے سپریم کورٹ کی مہر بھی ثبت ہے. تو وہ لیجیٹیمیسی میں مجھے ذاتی طور پہ تو ایسا اتنا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. دوسری طرف جو سوال ہے وہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی اور قانونی اس حوالے سے دیکھیں تو ایک خیال یہ کہ جی اس کی جائز ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے عوامی پرسیپشن. ایک وہ پرسیپشن ہوتی ہے, تو وہ پرسیپشن جو ہے بعض اوقات ریئلٹی پہ حاوی آ گئی ہے اور ریئلٹی کو بدلنے کی قوت رکھتی ہے. نظر یہ آ رہا ہے